So, Assalamu alaikum, everybody. Thank you for joining us. And today we have none other than with us, Mr. Nadeem Hussain. Nadeem Hussain साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. He's a senior banker and a very senior industry expert on finance and banking. So, sir, thank you very much. We are really delighted and excited to have you on our show. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام جو کیفیت ہے اور جو سیناریو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے چل رہا ہے, سو وی وانٹ ٹو ٹیک ویری کرسپ اینڈ ڈائریکٹ فیڈ بیک فرام یور سائڈ. سر, اوور ٹو یو. السلام علیکم فہد, تھینک یو فرسٹ آف آل فار گیونگ می دس اپرچونٹی. آلسو السلام علیکم ٹو ایوری بڈی ہو از واچنگ اور لسننگ ان. آج جو موضوع ہے یہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد جو ہمارے بینک ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کریں گے ان ویو آف واٹس ہیپننگ کرنٹلی, کہ ڈیجیٹلی اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے ول دے سروائیو اور ول دے ناٹ. ایک بڑی متھ چلی ہوئی ہے, میں نے کافی سینئر بینکرز کو دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ پوسٹ کووڈ ہماری پوری بینکنگ انڈسٹری تبدیل ہو جائے گی, برانچز ختم ہو جائیں گی, کسٹمر بیہیویئر بدل جائے گا اور بینکس ریپڈلی ڈیجیٹل انٹرفیس کی طرف چلے جائیں گے. میری رائے سے تھوڑی مختلف ہے, اور میری رائے اس لیے مختلف ہے کہ میں جو ہمارے بینکس ہیں ان کی جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں, جو ہمارا ریل روڈ اور انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں, جو ہماری بینکس کی ارننگز آتی ہیں اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں, ہمارے بینکس کے جو سی ای اوز ہیں ان کے جو کے پی آئیز ہیں ان کے بورڈ کے ساتھ ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کا جو بونس کتنے ڈیجیٹل بینکنگ یا کسٹمر جرنی سے کنیکٹڈ ہے اس کو دیکھتا ہوں. تو میرا ویو ایکچولی یہ ہے کہ پوسٹ کووڈ ویری آنیسٹلی مجھے ہمارے بینکوں میں کوئی ریڈیکل تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اینڈ آئی ہوپ دس از ون پریڈکشن دیٹ آئی پرووڈ رانگ ان. میں چاہتا ہوں کہ میری پریڈکشن غلط ہو, لیکن مجھے امید نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ اس وقت انڈسٹری جو ہے 70% اس کی ارننگز جو ہیں وہ آ رہی ہیں ٹریجری بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ سے. 70% ارننگز ایوریج کی بات کرو, کچھ بینکس کی زیادہ ہیں کچھ کی کم ہے, اس سے آ رہی. ٹوٹل بینکنگ جو ہماری ہے اس کی جو کنزیومر لینڈرز ہیں وہ 1.5 ملین سے کم ہے. اوکے, ایس ایم ای کی لینڈنگ جو ہے وہ ایک زمانے میں 16 ہوا کرتی تھی ٹوٹل بینکنگ سٹاک کی, وہ اس وقت جا کے 8-9% ہو گئی ہے. اوکے, جی ضرور. ٹوٹل پوس مشینز 40 سے 60 ہزار ہیں, اور کیو آر کوڈ کے ٹرانزیکشن جو ہیں وہ 50 ہزار سے بھی کم ہیں. اب یہ زمینی حقائق ہیں. اوکے, کہ آپ پہلے سوچیں کہ پوسٹ کووڈ جبکہ بینک کا کنزیومر ایس ایم ای اور کوپریٹ پورٹ فولیو سٹریس ہوگا, اس میں پرابلی ریسٹرکچرنگ ہوئی ہوگی, اور اس کے اندر تو کیا ان کا رسک ایپیٹائٹ بڑھے گا سڈنلی کہ وہ ڈیجیٹل لینڈنگ میں چلے جائیں گے, کنزیومر لینڈنگ کو ڈبل کر دیں گے, یا وہ اپنے کیپٹل کو پرزرو کریں گے اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کس چیز میں جاتے ہیں. اگر یہ کیس ہے تو ان کی ارننگز 70% سے بڑھ کے 80% پی آئی بی اور ٹریجری بلز پہ چلی جائے گی. تو اگر وہ اپنے کیپٹل کو اور لیکوڈیٹی کو مینیج کریں گے تو سڈنلی ہمارا جو کنزیومر لینڈنگ پورٹ فولیو ہے وہ ڈبل تو نہیں ہو جائے گا, یا ڈیجیٹل لینڈنگ پورٹ فولیو. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیٹس وائی میں یہ کہتا ہوں کہ لینڈنگ سائڈ پہ مجھے نظر نہیں آ سڈنلی پوسٹ کووڈ جو ہے ہم جو ہے ایک دم ہی ہمارا جو ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے وہ چینج ہو جائے گا. پہلی تو یہ چیز ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے بینکس کی اس وقت کسٹمر کی طرف سے کسٹمر جرنی پہ فوکس ہے. ایک کریڈٹ کارڈ لینے میں 1 مہینہ لگتا ہے, ایک پرسنل لون لینے میں 40 دن لگتے ہیں. تو جو فرنٹ اینڈ ہے وہ کچھ بینکوں نے اپنا بڑا اچھا کر لیا ہے کہ اگر آپ آئیں آپ ایپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کو فزیکلی موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ویریفیکیشن ہے اور جو بیک اینڈ انڈر رائٹنگ ہے
وہ وہی کی وہی ہے ابھی تک. اس پہ اگر کام نہیں ہوگا تو یہ ڈیجیٹل جرنی کس طرح چینج ہوگی؟ اگر آپ ابھی تک کہتے ہیں کہ جی مجھے کریڈٹ کارڈ دینے میں آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ویریفائی کر کے لا کے دیں, اپنے بجلی کا بل فزیکلی ویریفائی کر کے لا کے دیں, بینک سے اس پہ اپنے بینک اکاؤنٹ پہ ٹھپا لگوائیے اور پھر میرے پاس لے کے آئیں, پھر میں کریڈٹ بیورو اور نادرا میں چیک کروں گا اور 1 مہینے بعد آپ کو ایک نیا نیو ٹو انڈسٹری کو 1 مہینے بعد کریڈٹ کارڈ دوں گا. اوکے, تو جب تک یہ پورا انڈر رائٹنگ بیک آفس چینج نہیں ہوگا اور پوسٹ کووڈ تو بینکوں کا ایپیٹائٹ کم ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا, تو سڈنلی وائی ڈو وی سی دا کسٹمر جرنی چینجنگ؟ یس میں کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ آئی وڈ بی پرووڈ رانگ اس وقت. جی کہیے فہد. سر بالکل آپ نے بالکل آواز صحیح. نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو میں آپ کو کین یو ہیئر می ناؤ؟ سوری, آپ میوٹ پہ, مجھے آواز نہیں آ رہی, ابھی بھی نہیں آ رہی. سر کین یو ہیئر می ناؤ؟ دوبارہ کر لیں. I'm sorry, I can't hear you. میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں. سر اب دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی بالکل. جی بالکل. I'm sorry میں نے آپ کو اس وقت بیچ میں روکا, لیکن ایک جو چیز ہے کسٹمر, آپ نے بالکل بولا کہ رسک ایپیٹائٹ جو ہے وہ بڑھنے کے بجائے مزید کم ہوگی, جبکہ اسٹیٹ بینک نے بھی جو ریٹ ریٹرن کم کیا ہے تو دیٹ از آلسو امپیکٹڈ, تو بینک پرزرویشن کی طرف جائے گا. لیکن ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں مائکرو فائنانس بینکس ہوتے ہیں ان کی, وہ بھی تو دے ویری کوئک ٹو ڈو سرٹن تھنگس. کسٹمر جرنی بہت کوئک ہوتا ہے, بہت ایزی ہوتا ہے, والٹ اکاؤنٹس کھٹ سے کھل جاتے ہیں. تو کانٹ وی اڈاپٹ سم تھنگ لائک دیٹ؟ مطلب مے بی دیٹ از آؤٹ آف پروپورشن کوسچن, بٹ کانٹ وی اڈاپٹ سم؟ نہیں بالکل. دیکھیں, مائکرو فائنانس بینک نیو ٹو انڈسٹری 30 دن کی جگہ کچھ ادارے ہیں وہ 2 دن میں کر لیتے ہیں. کچھ ادارے ہیں جنہوں نے ایکچولی یہ ایکو سسٹم پورا کر لیا ہے, اور کچھ کمرشل بینکس اس پہ پائلٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ نے کسٹمر کو منٹوں میں یا 1 گھنٹے میں انڈر رائٹ کرنا ہے تو آپ کو بگ ڈیٹا کی بہت ضرورت ہے, بیکاز آپ کی انڈر رائٹنگ ایک اے آئی یا بگ ڈیٹا الگوریدم سے ہوگی بنسبت اس کے کریڈٹ کمیٹی بیٹھ کے اس کو سائن کرے گی. اوکے, سو کچھ مائکرو فائنانس ادارے ہیں جنہوں نے اپنے اسٹاف کو ٹیبلٹ دے دی ہے, وہ کسٹمر کے پاس جاتے ہیں, کسٹمر ٹیبلٹ پہ ہی پورے انفارمیشن لیتا ہے, نادرا ECBI چیک کرتے ہیں وہ. اس کے بعد ابھی تک لیکن انہوں نے اپنا الگوریدم نہیں بنایا, کیونکہ آپ کے پاس اگر 5 سال کا ہسٹوریکل ڈیٹا ہے تو آپ 90% ایکوریسی کے ساتھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں نیا کسٹمر ڈیفالٹ کرے گا نہیں کرے گا, اور اس کو آپ رسک بیسڈ پرائسنگ کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا کمرشل بینکس کے پاس 1996 2001 میں یا کنزیومر بینک چلا رہا تھا جب سے پڑا ہوا ہے. کنزیومر بینکنگ 1996 سے بھی پہلے شوکت ترین صاحب نے 1993 میں شروع کی تھی, اس کے بعد میں نے 1994 میں ٹیک اوور کیا تھا. وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا. جب تک وہ ڈیٹا استعمال نہیں کریں گے ڈیجیٹل انڈر رائٹنگ انسٹنٹ کریڈٹ نہیں ہو سکتا. وہ ان کے اپنے جو ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں ان کو اپ سیل اور کراس سیل کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو 30 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے. سو بینکس اس وقت یقیناً کچھ بینکس جو ہیں سوچ رہے ہیں اور ڈیجیٹل کی طرف جانا چاہتے ہیں, بٹ ڈیجیٹل کی طرف جانے میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایپ بنا دیا اور بیک اینڈ جو اپنا وہی رکھا. یہ نہیں کہ آپ نے اسپیچ میں کہہ دیا کہ آئی ایم اے ٹیکنالوجی کمپنی ود اے بینکنگ لائسنس, جبکہ آپ کے ٹیکنالوجی بجٹ بہت کم ہے اور آپ کے پاس آپ کے اپنے KPIs میں کسٹمر جرنی یا ڈیجیٹل سائٹ میں ضروری کوئی ریوارڈ نہیں ہے, یا آپ نے مطلب کہ کوئی نئی انوویشن نہیں کیا. لاسٹ انوویشن ہماری جب ہوئی تھی پیمنٹ سائٹ میں, جب ایزی پیسہ شروع ہوا تھا, اس کے بعد ہماری نئی انوویشن انفارچونیٹلی نہیں ہوئی ہے ابھی تک ڈیجیٹل لینڈنگ میں. ٹھیک ہے, کچھ 1-2 اداروں نے کام کیا ہے جن کے بعد اب 30 ملین کسٹمر ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں صرف فون کی ڈیٹا پہ کریڈٹ دینا, وہ دیٹس ون پارٹ آف ویری اسمال پورٹ فولیو. ہم نے اپنے آپ کو, ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیجیٹل لیبز بنا لیے $1-2 ملین کی. اوکے, اور اس میں کام بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے نتائج ابھی تک نظر نہیں آ رہے. اوکے,
بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو سو مچ. ایک چیز جو میں ہمیشہ سے سوچتا چلا آیا ہوں اور وہ چیز ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی انوویشن لیبس بن رہی ہیں, اتنا کام ہو رہا ہے, اتنے بڑے فنٹیک ادارے کام کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ املگمیشن نہیں ہو پا رہی ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں آؤٹ پٹ دے پا رہی ہیں جیسے آپ ایک عرصے سے بولتے چلے آ رہے ہیں. I have seen you talk numerous times on certain things which are the need of the time and which are reality, but still we are very far behind. دیکھیں کچھ جگہوں میں ہماری سکسیس ہوئی ہے اور کچھ میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جو 5 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں. ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ میں ہماری سکسیس ہے. دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جہاں آپ ایک سٹرنگ بھیج کے ایک لیول 0 اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر. بہت سارے ادارے ہیں جہاں آپ صرف, اور آپ کو ایپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ USSD استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, اس میں کچھ ٹرانزیکشن بھی الاؤ ہو جاتے ہیں, اور جب آپ پھر ایجنٹ کے پاس جا کے اپنا بایو میٹرک کرا لیتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح آما اکاؤنٹ جو ہے آپ مطلب کہ آپ جو ہے آن اے اسٹرنگ بیسس کر سکتے ہیں. تو اکاؤنٹ اوپننگ ہماری ہو گئی ہے, لیکن وہ اقبال کا شعر ہے, میں دوبارہ استعمال کرتا ہوں, 1-2 بار پہلے بھی کیا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو آپ نے ریل روڈ سے اکاؤنٹ تو کھول دیے, 50 ملین والٹ کھول دیے, لیکن ان میں یوز کیس کیا ہے ابھی تک؟ ایئر ٹائم, P2P یوٹیلیٹی بل. یہ تو 13 سال پہلے ہم یہ یوز کیسز تھے. جو سب سے بڑا یوز کیس ہے ڈیجیٹل ایکسیپٹنس ایٹ کریانہ اسٹور اور ڈیجیٹل ایکسیپٹنس ایٹ ای کامرس, وہ تو شروع بھی ہو گیا, لیکن فزیکل ایکسیپٹنس ابھی تک جو ہے منسکیول ہے. تو جب تک آپ یہ ریل روڈ نہیں بنائیں گے, لوگ والٹ میں پیسے کیوں رکھیں گے؟ والٹ اس لیے کھل جاتے ہیں کہ والٹ پرووائڈر اسکیم چلاتے ہیں, سیلز کرتے ہیں, تو لوگ والٹ کھول لیتے ہیں اور سیلز کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, جب تک اس کے بعد یوز کیس ختم ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ ایکو سسٹم میں والٹ ایکسیپٹنس کا یوز کیس نہیں بنے گا, پیمنٹ ایٹ کریانہ اسٹور, جب تک ہمارے والٹ جو ہے ان ایکٹیو ہی رہیں گے. اب آپ, میں دونوں بڑے والٹ پرووائڈر سے بات کر رہا تھا, ایزی پیسہ اور جیز سے, دے آر سیئنگ اے لاٹ آف ایکٹیویٹی رائٹ ناؤ. Exactly. اوکے, لاٹ آف ایکٹیویٹی, ڈورمنٹ اکاؤنٹ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور لوگ اور استعمال کر رہے ہیں. گھر سے یہاں پیسہ بھیجنا ہے گھر تک, تو اوبیسلی اب جا کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل کام ہو. دیکھیں اگر یہ اس وقت سٹینڈرڈ ہے, یہ بینچ مارک ہے, یہ بینچ مارک کرونا کے وقت یہاں پہنچ جائے گا, کرونا کے بعد یہاں آ جائے گا, تو ایک گیپ جو ہے پھر بھی آپ کو بیس میں امپروومنٹ ہوگی. لیکن جب تک آپ کسٹمر جرنی چینج نہیں کرتے, جب تک, دیکھیں بینک کیا کرتا ہے, کنزیومر سائڈ کی بات کر رہا ہوں, پیمنٹس, لینڈنگ, سیونگ, انفارمیشن, یہ 4 بڑے فنٹیک کے 4 بڑے پیسز ہیں جو بینک بھی اس میں کھیلتے ہیں نا. میں کوپریٹ بینکنگ میں ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہونے والا, ایس ایم ای لینڈنگ میں ڈیجیٹلائزیشن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس نہیں ہونے والا ہے. تو اگر ڈیجیٹلائزیشن ہوگا بھی تو یا اکاؤنٹ اوپننگ میں ہوگا, یا انفارمیشن میں ہوگا, چیٹ باٹس آئیں گے, یا لینڈنگ میں ہوگا, اسی میں انوویشن ہوگا نا. وہ ابھی اس وقت ہمارے پاس وہ ایکو سسٹم نہیں ہے کہ ہم ایس ایم ایز کو ڈیجیٹلی لینڈ کریں. ہم تو نان ڈیجیٹلی لینڈ نہیں کر سکتے, 8% پہ آ گئی ہماری لینڈنگ, تو ڈیجیٹل تو دور کی بات ہے. تو کیا انوویشن بینکس کر رہے ہیں یا ہو سکتا ہے؟ کلیئرلی انفارمیشن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ چیٹ باٹس میں کام کر رہے ہیں کسٹمر جرنی چینج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جو کسٹمر انٹریکشن ہے ضروری نہیں ہر وقت فزیکلی ہو ایک کال سینٹر پہ, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ورچوئل کال سینٹر, ایک سیٹ کے 40-45 ہزار روپے لگتے ہیں. آپ نے ایجنٹ کو کہا آپ گھر سے کام کریں اور ان کو سافٹ ویئر دیا, اور ایٹ لیسٹ سیلز کال یا سروس کال پہ پائلٹ کریں, تاکہ یہ ایک چینج آ سکتا ہے کہ یہ جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے بہت بڑا انفراسٹرکچر کا. میں ایٹ لیسٹ 2 کمپنیز کو جاتا ہوں, 2 ایٹ لیسٹ پلانٹ ان کے اندر ہی ہیں جو ورچوئل کال سینٹر پہ پائلٹ کرنے والی ہیں. تو آپ کے گھر پہ آپ 2 گھنٹے کام کریں, 3 گھنٹے کام کریں. جو سیلز والے, سروس کال زیادہ مشکل ہے, سیلز اور کسٹمر ایکوزیشن آپ ورچوئل کرا سکتے ہیں. جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, انڈر ایج اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, مرد بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی ٹریننگ اور سکسیس بیس. تو یہ ایک چینج آ رہا ہے ایز فار ایز آئی سی پوسٹ کووڈ.
دوسری بات رہ گئی آپ کی، دیکھو اکاؤنٹ اوپننگ میں ہم آلریڈی بہت ایڈوانسڈ ہیں تو اس میں کوئی چینج نظر نہیں آتا مجھ کو. اب یہ ہے کیا بینک انوویٹو پروڈکٹ سیونگز میں لے کے آتے ہیں کہ نہیں. پاکستان کس طرح سیو کرتا ہے؟ پاکستان جو ہے عام پاکستانی بینک میں اکاؤنٹ میں رکھ کے پیسے سیو نہیں کرتے. اوکے، ہمارے پاس تقریباً 30% ٹو 40% ہمارے جو منی ان سرکولیشن ہے وہ بینکنگ سسٹم سے باہر ہے. اگر 13 مطلب کہ بلین جو ہے ڈپازٹس ہیں بینکنگ سسٹم میں تو 3 سے 4 بلین جو ہے منی ان سرکولیشن ہے. ہم ڈالتے ہیں، ہم نہیں مطلب کہ جو ٹارگٹ مارکیٹ اکثریت پاکستانی، ہم کمیٹی ڈالتے ہیں. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے نا. اب کمیٹی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، بٹ واٹ ہیز دا فائنینشیل انڈسٹری ڈن تاکہ یہ جو کمیٹی کا پیسہ ہے یہ بینکنگ سسٹم میں آ جائے. کمیٹی اتنی آسان بنائی جائے کہ لوگوں کو فزیکلی بیٹھ کے ایک دوسرے سے مل کے پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہو. پاکستانی جو ہیں سونے میں سیو کرتے ہیں. اوکے، وی آر ون آف دا ٹاپ 10 امپورٹرز آف گولڈ گلوبلی، جبکہ 99% جو ہم گولڈ امپورٹ کرتے ہیں وہ گولڈ آرنامنٹس میں جاتا ہے. وائی ہیونٹ وی گاٹ اے گولڈ سیونگ ایپ؟ اب کچھ کمپنیز بنا رہی ہیں بٹ یہ عرصے دراز سے وہاں ہے. ایک ٹی بل جو ہے اس کی ڈینومینیشن ایکچولی آپ 5,000 روپے تک بھی کر سکتے ہیں. وائی از ان دا ٹی بل ریٹ میڈ اویلیبل ٹو کسٹمرز ڈائریکٹلی، اوکے، ایز اپوز ٹو اے ریٹ وچ از 4% لیس دین دا منی مارکیٹ ریٹ. آپ کیپ کر دیں، آپ مت کریں. آپ مطلب کہ اگر آپ کسٹمر جرنی چینج کرنا چاہتے ہیں اور جی کسٹمر کو بالکل بینیفٹ، یہ میں سیونگز کی بات کر رہا ہوں. اسی بالکل طرح صحیح. انویسٹمنٹس میں ہم نے ابھی تک کوئی پروگریس نہیں دیکھا کہ چھوٹے یا پرنسپلی پروٹیکٹڈ فنڈ یا کسی اور قسم کا انسٹرومنٹ، اب اس میں بھی فنٹیک کام کر رہے ہیں، بینکس میں نے نہیں دیکھا بینکس کی طرف جائے. لینڈنگ تو میرے لیے ان کے لیے سب سے مشکل ہوگی، اس وقت نہیں کریں گے. اسینشلی پیمنٹس میں وہ کھیل سکتے ہیں. اب بالکل پیمنٹ میں چکر یہ ہے کہ بہت سارے فنٹیکس بھی آئے، بینکس بھی ہیں پیمنٹس میں. 12 سے 14 میں ان میں مائکرو پیمنٹ گیٹ وے آ جائے گی. یہ جو انڈیا میں یو پی آئی ہے وہ پاکستان میں آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 44 commercial banks are on and microfinance banks are going to be connected to the micro payment gateway as per state bank requirement. دوسری سائڈ پہ آپ کو نہ پی ایس او لائسنس چاہیے، نہ پی ایس پی لائسنس چاہیے، نہ ای ایم آئی لائسنس چاہیے، اسٹیٹ بینک کا کرائٹیریا ہوگا. تو مائی کوشچن از کہ یہ لوگ جو منی سوئچز بنا رہے ہیں کیا کریں گے جب یہ سروس جو ہے سب کو اویلیبل ہو جائے گی. اوکے، مطلب کہ اگر آپ ایک انفراسٹرکچر ابھی بنا رہے ہیں، ون لنک کے پاس تو ہے، آپ جی ریپلیکیٹ بالکل کر رہے ہیں، تو بینکس تو ویسے بھی منی سوئچز نہیں بنا رہے، فنٹیکس بنا رہے ہیں، پی ایس او پی ای ایم آئی لائسنس بنا رہے ہیں، تو وہ ختم ہو جائے گا. جیسے پے ٹی ایم کی بزنس انڈیا میں ختم ہو گئی تھی، پیمنٹ بزنس آپ کو پیوٹ کرنا پڑے گا. تو میرا سوال یہی ہے کہ جو لوگ آئی ہوپ دیٹ جو بات کر رہے ہیں کہ پوری ڈیجیٹل ریولوشن آ جائے گا بینکس میں، وہ صحیح ہے اور میں غلط ہوں. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے بیسڈ آن the facts that I see, I don't see a digital revolution happening in the Pakistani digital banking community. سر یہاں پہ ایک سوال لیتے ہیں، ہمارے پاس فیس بک پہ سوال ہے، آپ کی اسکرین پہ سپلیش ہوگا، دین آفٹر دیٹ آئی ول آسک یو اے کوسچن. آپ دیکھ سکتے ہیں سوال یہ عروج ضیاء نے پوچھا ہے. وہ کہتی ہیں ہاؤ امپورٹنٹ از دا رول آف ریکرسو ڈیجیٹل اسٹریٹجی اینڈ ریگولیشن فار مور کریٹو اینڈ ریپڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آف بینکس. دیکھیے we have, in my view, Uruj, we have one of the more progressive central banks in the world. انہوں نے شروع میں برانچ لیس بینکنگ اسٹریٹجی الگ سے بنائی، انہوں نے شروع میں مائکرو فائنانس کی اسٹریٹجی اور ریگولیشن الگ بنائے. جو گلوبل رسکنگ ہے، ریٹنگ ہے، اس میں ان 3rd 4th پاکستانی سینٹرل بینک آتا ہے ان ٹرمز آف انوویشن. ریسنٹلی انہوں نے ای ایم آئی لائسنس دیا. اوکے، دیٹ مینس جن لوگوں کے پاس بینکنگ لائسنس نہیں ہے وہ والیٹ کے ساتھ تھے. میری ان سے ہمیشہ ایک وہ گزارش رہی ہے کہ لائسنس بہت زیادہ ہے، $2 ملین جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ جو اسٹارٹ اپس ہیں اور جن کے پاس $2.5 ہے یا $500,000 ہے وہ بھی اپنا اوپن لوپ والیٹ بنا سکیں. سو the answer is that a ecosystem from a regulatory framework is essential for the propagation of digital banking. مطلب کہ بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک آپ کو
سینٹرلائز KYC دے, اسٹیٹ بینک آپ کو انسٹنٹ اکاؤنٹ اوپننگ کی دے, اسٹیٹ بینک آپ کو مرچنٹ ڈیجیٹل آن بورڈنگ اختیار کرے. تو اسٹیٹ بینک جو ہے آپ کا سنتا ہے. اب میں نے ملٹیپل ان کے ساتھ میٹنگس کی ود ادر اسٹیک ہولڈرز, اینڈ the state bank is very receptive. So it's very important and we are fortunate to have both SECP, recently انہوں نے سینڈ باکس بنایا ہے, recently انہوں نے اور چینجز لائے. PTA, SECP and SBP are all responsive regulators. کیا گنجائش اور ضرورت ہے؟ بالکل گنجائش ہے, لیکن we are very fortunate the way we are right now. تھینک یو سر. ایک جو چیز جو ہم نے ابھی نوٹس کی ہے کہ آپ نے اس سے بولا کہ دیر از اے فنامنل رائز ان یوزنگ والیٹ اکاؤنٹس اینڈ وی ہیو سین اے ٹریمنڈس یوزیج آف ڈیجیٹل بینکنگ سروسز لائک IBFT and other transactions. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ there has been تھوڑا سا ٹیکس وائز اور جو ہے وہ فی وائز جو چیزیں ہیں وہ ریلیکس کی گئی ہیں, تو کنزیومر بہت زیادہ انگیج ہو گیا ہے اور اس کو لگ رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ کیونکہ ون وے اور دی ادر بینکس آر گیٹنگ اے ہٹ آن اٹ, رائٹ؟ نمبر ون, ظاہر سی بات ہے ان کو پیسہ ہو رہا ہے, لیکن دس ہیز کریٹڈ اے شفٹ جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اٹریکشن کریٹ کرنا کنزیومر مائنڈ میں, اس کو موڑنا کہ ہاں بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فوری طور پہ یہ سب چیزیں واپس آ جائیں گی یا وی کین کنٹینیو ٹو اے لٹل ایکسٹینٹ؟ I think دیکھیں everything should be commercially sustainable. ابھی ہماری کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہمیں جو فیس, فار ایگزامپل IBFT کی فی 10,000 روپے سے نیچے جو ہے 15 روپے ہے. ون لنک اس میں 1 روپے بناتا ہے, جو ایشورنس بینک ہے وہ زیادہ بناتا ہے, ایکوائرنگ بینک جو ہے کم بناتا ہے, تو سب اس میں پیسے بناتے ہیں. ون لنک کو تو بنانا ضروری ہے, اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں, تو دے نیڈ ٹو میک دیٹ منی. ایکوائرنگ بینک فار دا ٹائم بینگ کین فورگو بٹ ناٹ انڈیفینیٹلی. ہر چیز جو کمرشلی وائبل نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے, ایونچولی اگر آپ مینڈیٹ کریں گے وہ بزنس بند ہو جائے گی. نوبڈی ول فار اے لانگ پیریڈ ڈو اے لاس نارم. کچھ عرصے کے لیے کر سکتے ہیں. اب یہ بھی ہوگا, دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اس کی افادیت اب سمجھ جائے گی کہ یار ہاں اگر میں IBFT کروں سیم ڈے میرا پیسہ چلا جاتا ہے, بڑا سمپل ہے, میں انٹرنیٹ سے بھی کر سکتا ہوں اور کچھ بینکوں کے ایپ سے بھی کر سکتا ہوں, تو میں تو اس کو استعمال کرتا ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمرشل بینکس کہیں کہ یار پہلے اگر ہم 15 روپے چارج کرتے تھے مے بی اب ہم جو ہے 7 روپے چارج کرتے ہیں, بیکاز ہم اتنا والیوم آ رہا ہے. if we reduce our fees, if we get more, if we reduce the fees by 50% and get a 200% increase in the transaction, obviously it makes economic sense. اگر ہم 50% فیس ریڈکشن کرتے ہیں اور 10% صرف اضافہ ہوتا ہے, then it doesn't make commercial sense. So we'll have to see what the volume increase is and where the fee settles, and this is a commercial decision, should not be a mandated decision. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آپ نے بار بار بات کی ہے کسٹمر جرنی کی یا کسٹمر ایکسپیرینس کی, ٹھیک ہے, تو جیسے کہ آپ نے بولا کہ فرنٹ اینڈ ہیز ٹیکن اے لیفٹ for certain banks and but the back office is not up to the par, جس کی بیسس پہ وہ ایک کنیکشن نہیں بن پا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپٹمائزیشن جو ایک چیز آئی ہے اس میں ڈیٹا انالیٹکس بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یو کین ناؤ کین ٹریک کنزیومر بہیویئر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنا پیسہ بھیج رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے, تو آپ ان کے لیے لوکریٹو پروڈکٹس بنا سکتے ہیں اس کنزیومر بہیویئر کو کیپچر کر کے. اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں. انڈر رائٹنگ کے اندر اگر آپ کے پاس 5 سے 6 سال کا صرف انڈر رائٹنگ ایکسپیرینس ہے تو آپ کو کسی اور ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ پاس وہ ڈیٹا ہے, دیٹس این ایڈیشنل ڈیٹا پوائنٹ, آپ اس کو ایڈ کریں, آپ کا جو پریڈکٹیو الگوریتھم ہے اور بہتر ہو جائے گا. اگر میرے پاس 5 سال کا گڈ اینڈ بیڈ کسٹمر کا ڈیٹا ہے تو کریڈٹ کارڈ, آٹو, پرسنل لونز کا الگوریتھم بن سکتا ہے جو پریڈکٹیو, جس کی اسٹرینتھ 90% پلس ہوگی. لیکن اگر اس میں آپ اکاؤنٹ اوپننگ ڈیٹا ڈال دیں, کسٹمر کال ڈیٹا ڈال دیں, فائنینشیل ٹرانزیکشن ڈیٹا ڈال دیں, تو وہ اور رچ ہو جاتا ہے. تو یہ سب ڈیٹا ہمارے پاس 30 سال سے پڑا ہوا ہے, الگوریدم 20 سال سے ایگزسٹ کرتے ہیں. آئی مین مے بی جس کو کہتے ہیں نا کہ کووڈ ول فوکس دی اٹینشن آف پیپل, لیکن دا ریالٹی از کہ کتنے لوگ ادھر نئی پروڈکٹ اور نیا رسک لینے کے لیے تیار ہوں گے. اوکے, کنزیومر لینڈنگ یا جو تم بات کر رہے ہو اس میں, مطلب ڈیجیٹل لینڈنگ میں, اس میں تو انیشیل جو رسک ہوتا ہے 10-12% 15% ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. واٹ از دا بینکس ایپیٹائٹ ٹو ڈو دیٹ, اور ول دے ریمین کنزرویٹو, اینڈ جو ایگزسٹنگ کسٹمر ہے اس کو اپ سیل کراس سیل کریں گے, اس کی بھی انکم کا پتہ نہیں ان کی انکم کتنا ہٹ لیتی ہے. سو بینکس آر گونا بی کنزرو, یا تو
جو پاکستان گارنٹی کارپوریشن ہے وہ اس کو ٹوٹلی گارنٹی کرے گا, بینکس ڈی رسک کریں گے اپنے آپ کو, اور سرٹنلی یہ ٹھیک ہے. صحیح سر, ایک سوال جو میں آپ سے بیسکلی ہمارا ڈسکشن شروع ہو گیا تھا تو یہ میں ہو سکتا ہے, جی 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 آئی پلیز آپ پلیز تھنک دوبارہ آنا پڑے گا سر. اچھا اوکے سر, کین یو ہیئر می ناؤ؟ I'm sorry, یہ بیچ میں we have to figure this out. فون آتا ہے تو we get disconnected. I need to turn the جی جی phones off, I think. Yeah. Okay. جی. جی سر, آپ کچھ کہہ رہے تھے تو اگر آپ کنٹینیو کریں اس بات کو. I think میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بینکوں کے پاس ڈیٹا ہمیشہ سے تھا, it was just a will to take that data and you don't need a centralized database. اس کو آپ سیگمنٹس میں بھی کر سکتے. کچھ بینکوں نے اس میں کام کیا ہے کہ وہ مرچنٹس کو پوس مشین دے رہے ہیں اور اس کی بیسس پہ وہ اس کو 70% لینڈنگ کر دیتے ہیں. دیٹس اے گریٹ انیشیٹو. اسکیل نہیں ہوا, مے بی اگلے سال ہو جائے گا. پوسٹ کووڈ آئی ڈونٹ نو اس کو بینک جو ہے ان کا جو بورڈ ہے اس کو کتنا اور ایپیٹائٹ دے گا. دیکھیں نا, اب آپ کو پتا نہیں ہے. سو واٹ ول ہیپن از کہ کنزمپشن بیسڈ لینڈنگ کی جگہ ورکنگ کیپٹل بیسڈ لینڈنگ پہ فوکس آ جائے گا. کریڈٹ کارڈ از اے کنزمپشن بیسڈ لینڈنگ, پرسنل لون از اے کنزمپشن بیسڈ لینڈنگ. لیکن اگر آپ ایک مرچنٹ کو پیسہ دے رہے ہیں ایئر ٹائم خریدنے کے لیے, یا ایک مرچنٹ کو پیسہ دے رہے ہیں کیش ان کیش آؤٹ کرنے کے لیے, یا ایک مرچنٹ سے مطلب کریانہ اسٹور کو پیسہ دے رہے ہیں کہ وہ ڈسٹریبیوٹر سے یا ایف ایم سی جی سے گڈس لے, تو دیٹس ورکنگ کیپٹل. آپ اوبر یا بائک کو ڈرائیور کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ گروسریز خریدے اور ڈلیور کرے, دیٹس ورکنگ کیپٹل لینڈنگ. سو I see more working capital, digital side pay, more working capital lending solutions coming up and a reduction in consumption based lending. سر, ایک چیز جو میں شروع میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ اکارڈنگ ٹو یو بینکنگ انڈسٹری نے کیسا پرفارم کیا ہے ڈیورنگ دس جو ابھی 20-25 دن گزرے ہیں. آلدو شروع میں ایک بہت سچویشن تھی لیکن اسٹل وی ہیونٹ کولیپسڈ, رائٹ؟ تو آپ کے خیال میں واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں, بینکنگ انڈسٹری کولیپس کیوں کرے گی؟ وہ انڈسٹری کولیپس کرتی ہے, دیکھیں جس کے پاس کسٹمر کا بہت بڑا ایکسپوجر ہو نا. ہمارا ایکسپوجر تو 70% حکومت کے پاس ہے, حکومت تو کولیپس نہیں ہوئی ہے. سو آئی ڈونٹ سی اینی بینک کولیپسنگ ایٹ آل. کوئی بھی مطلب کہ اگر ایک دو بینک ہے جن پہ اسٹریس ہے لیکن اس سے کووڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا انڈر لائنگ اسٹرکچرل ایشوز ہے. So I don't see any bank in Pakistan collapsing, nor has any bank in Pakistan ever مطلب collapse and depositors lost money. اسٹیٹ بینک نے ہمیشہ amalgamation کر دیا ہے. دیکھیں اس میں کچھ جو ہماری پرفارمنس رہی ہے جو احساس فنڈس کے ڈسٹریبیوشن میں, آئی تھنک دیٹس بین کمینڈیبل. لوگ 5 بجے تک کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسٹمرس کو پیسے ملیں. لینڈنگ کے طور پہ اوبیسلی بینک کو ابھی اپنا کیپٹل تھوڑا بہت پرزرو کرنا ہے. دے ہیو ٹو سی دا لے آف دا لینڈ. اگر یہ سب بند ہو رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے سی ایس آر کی طرف بھی کام کیا. تو مائی ویو از کہ بینک کی پرفارمنس نہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے, نہ سب پار رہی ہے. اٹس بین پار فار کورس. باقی جو کنٹریز میں جس طرح بینک اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں, ابھی تو شوق میں ان کو نہیں پتا اپنا کتنا پورٹ فولیو ریسٹرکچر ہوگا, کتنا کیپٹل ایٹ رسک آئے گا. سو آئی ہیو نو کرٹیسزم آن دا بینکس فار دا کرنٹ پرفارمنس. میرا کرٹیسزم ہے پری کووڈ اینڈ پاسبلی پوسٹ کووڈ, بٹ ناٹ واٹ دے ڈوئنگ رائٹ ناؤ. Yeah, exactly. So, sir, there's a question from Waqar Ahmed. How to ease foreign exchange restrictions on freelancers selling services abroad? Can SBP help? بالکل ایس بی پی اس پہ کام کر رہا ہے. ارشد بھٹی who's the head of FX is aware of this situation. وہ 4 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. پہلا وہ کام کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو ہم نے پیسے باہر بھیجنے ہوتے ہیں فار ایڈورٹائزنگ, فار فیس بک, گوگل, فار اسٹارٹ اپس, اس میں بینک کے کو جاتے ہیں تو بہت تکالیف ہوتی ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. دوسرا کام ہو رہا ہے کہ اگر آپ پیسے ریز کرنا چاہیں فار اسٹارٹ اپس, تو اگر آپ سیف نوٹ کرنا چاہیں, پاکستان میں کنورٹیبل نوٹ جو ہے فارن انویسٹر کے لیے چلتا نہیں ہے, تو اگر آپ آف شور وہیکل بنانا چاہیں میررنگ کرنٹ وہیکل, اس پہ بھی مطلب اسٹیٹ بینک نکلنے والا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے ریگولیشن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کمپنی آپ کسی فارینر کو لوکل پرسن کو بیچیں گے اور فارینر جو بیچ رہا ہے تو اس کی ویلیویشن جو ہے وہ ایک آڈٹ فرم یا چارٹرڈ اکاؤنٹ سے کرانی ہوگی, تو فنٹیک کی ویلیویشن اس طرح ہوتی نہیں ہے. اس پہ بھی اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں فری لینسر کے
جو پیسے یہ سروسز باہر دیتے ہیں اور وہ پیسے جو اندر آ رہے ہیں اس میں جو دقت ہے, اس میں گورنر لیول تک کام ہو رہا ہے. That's all I can say. The governor himself is aware of this and they are working to ease this issue. تھینک یو سر. وقار صاحب, آئی گیس یو گاٹ یور آنسر. سر ایک جو چیز ہے, اب ہم پوسٹ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ہم نے تھوڑی اس کی ساری ڈیجیٹل لینڈسکیپ کی بات کی, تو what do you think what should be the right way to proceed once the dust settled in? کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے ہمیں ایز اے کمیونٹی, ایز اے فریٹرنیٹی, ایز بینکنگ انڈسٹری, جس سے ہم اس سے اپرچونٹی جو ابھی نظر آ رہی ہے ان ڈسگائز کو کیپٹلائز کر سکیں؟ نہیں, میری دیکھیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. کسٹمر جرنی پہ فوکس کریں. یہ بہت آسان ہے کہنا, سب لوگ کہتے ہیں جی کسٹمر کمز فرسٹ, کسٹمر کم فرسٹ. کسٹمر اگر فرسٹ آتا ہے تو 30-35 دن نہیں لگتے کسٹمر کی جرنی کو سیٹسفائی کرنے میں. اگر کسٹمر فرسٹ آتا ہے تو کتنے سی اوز ہیں کمرشل بینکس کے جن کے پاس کسٹمر جرنی ایز اے KPI ہے, یا نیٹ پروموٹر اسکور ان کا KPI ہے, اوکے, جس کی بیسس پہ ان کو اور ان کی مینجمنٹ کو ریوارڈ ملتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بھائی انوویشن X% ہیز ٹو بی اے KPI. سو کمنگ بیک, کسٹمر جرنی پہ فوکس کریں. اگر کسٹمر کہتا ہے کہ جی مجھے سیونگ کرنی ہے کمیٹی میں, یا مجھے سیونگ کرنی ہے گولڈ میں, یا مجھے سیونگ کرنی ہے ڈائریکٹلی ٹی بل میں, تو اس کی جرنی بنائیں. کسی نے نہیں روکا ہوا, یہ سب سولوشنز اویلیبل ہیں. خود نہیں کر سکتے تو باہر جو فنٹیکس ہیں ان کے ساتھ کام کریں, برنگ دیم ان. Fintechs are more nimble, but they don't have the capital, they don't have the customer reach. ان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں. اوکے, اگر کسٹمر کے کہتے ہیں جی لینڈنگ کرنی ہے, کہتے ہیں جی کریڈٹ سکور نہیں ہے کسٹمر کو, 10 ملین تو ٹوٹل ڈیٹا پوائنٹس ہے کریڈٹ بیورو میں, لیکن 120 ملین لوگوں کے پاس ٹیلی فون ہے, ڈیٹا پوائنٹس ہیں. کم اپ ود انوویٹو ڈیٹا لینڈنگ, تاکہ بندے کا کریڈٹ سکور تو بنے, تاکہ وہ اگر 1000 روپے لے کے کریڈٹ سکور بناتا ہے تو بعد میں 10,000 مل سکتے ہیں, پھر بینکنگ سسٹم میں آ سکتا ہے. تو یہ کسٹمر پین پوائنٹ سمجھیں, کسٹمر کے لیے سلوشن لگائیں. 27 سال میں نے سٹی گروپ میں کام کیا, I'll be very honest, 27 سال میں نے اپنا سلوشن لے کے shoved it down the customer throat. کیونکہ جی ہمارا برانڈ ہے, ہم بہت بڑے بینک ہیں, گلوبل اینٹی ہیں, ہمیں پتہ ہے. وہ جو ہے نا وہ اس کا شعر ہے کہ اور میرے پاس ہے تیرے مرض کی دوا. نہیں ہے آپ کے پاس اس کے مرض کی دوا, اس سے پہلے سمجھے اس کا مرض کیا ہے. اور وی ول ہیو ڈیجیٹل ریولیوشن اور انوویشن. دیکھیں ایزی پیسہ کیوں چلا؟ ایزی پیسہ اس لیے چلا کہ ہم نے جو پہلی سروس دی وہ یہ کہا کہ جی یار اپنے یوٹیلیٹی بل آپ جہاں سے مکھن ڈبل روٹی لیتے ہیں وہاں سے لے لیں, آپ کو بینک میں جا کے لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. 30 ملین بلز are generated on a monthly basis, اور اب جو ہے 20-30% جو ہے وہ برانچ لیس بینکنگ پرووائڈرز کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ قیمتی ٹائم ایک دکاندار کا, جس کو اپنی دکان بند کرنے پڑے یا اپنے چھوٹے کو بھیجنا پڑے بل دینے کے لیے, یا خود جائے گا, وہ چھوٹا بھی نہیں ہے اس کے پاس, دیٹس ٹائم آؤٹ آف ہز ورکنگ سیلنگ ٹائم. اب وہی ٹائم اگر وہ اپنے شام کو 11 بجے آ کے اپنے کریانہ اسٹور پہ دیتا ہے تو اس کا وقت سب ہو گیا. تو ایک یہ کسٹمر پرابلم تھا نا. اسی طرح ڈومیسٹک ریمیٹنس کیوں چلی اتنی بڑی؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے یار میرے گاؤں بندہ جا رہا ہے میں اس کو پیسے دوں گا. پوسٹ آفس میں دے رہا تو پوسٹ آفس کا جب پوسٹ مین اپنا کٹ بیچ میں لے لیا کرتا تھا. ایزی پیسہ جب شروع ہوا تھا, اور اب تو ماشاءاللہ اور کافی لوگ آ گئے, اس کی کاسٹ جو تھی پوسٹ آفس سے 5-6 گنا زیادہ تھی, لیکن اٹ واز اے انسٹنٹ ٹرانزیکشن, اٹ واز سیکیور, اٹ واز بیکڈ بائی اے بینک وچ واز مینڈیٹڈ بائی دا اسٹیٹ بینک, تو آپ کے پاس ریچ تھی اسٹیٹ بینک کی. کسٹمر سولوشن سمجھے نا, کسٹمر پرابلم سمجھے نا, اس کے بعد سولوشن آئے گا. ابھی تک ہم جو ہے اپنا سولوشن نکال رہے ہیں, کسٹمر سولوشن نہیں دے رہے. بالکل صحیح ہے سر. ایک سوال ہے سید وقار حسین پوچھتے ہیں, جسٹ فلیش آن یور اسکرین. دیکھیں جی QR کوڈ جو ہے ایکچولی شروع ہو گئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ انڈسٹری سٹینڈرڈ کیا بنے گا. 1 لنک نکال رہا ہے, 1 QR کوڈ, جس میں سب لوگ کی QR کوڈ امبیڈ ہو سکتی ہے. ماسٹر کارڈ کے پاس ماسٹر کارڈ, پہلے ماسٹر پاس تھا, ماسٹر کارڈ کی اپنی QR کوڈ ہے, ویزا کی اپنی QR کوڈ ہے, یونین پے کی اپنی QR کوڈ ہے. QR کوڈ ایکٹیویٹ کر کے مرچنٹ کو دینے میں خرچہ لگتا ہے.
کیونکہ خرچہ نہیں لگتا آپ نے کیو آر کوڈ لگا دی, ڈائنامک ہو یا اسٹیٹک ہو. یہ کسٹمر جب ٹرانزیکشن کرنے آئے گا وہ کیو آر کوڈ کیوں استعمال کرے گا؟ کیو آر کوڈ استعمال کرنے کے لیے اس کو والیٹ چاہیے, وہ والیٹ کیوں کھولے گا؟ تو آپ کو پہلے کسٹمر کو انسینٹیوائز کرنا ہے والیٹ لینے کے لیے, پھر آپ نے کیو آر کوڈ استعمال کرنے کے لیے ایجنٹ کو انسینٹیوائز کرنا ہے کیونکہ اس میں ایم ڈی آر ہے, چاہے وہ ایم ڈی آر کم بھی ہے. اب یہ ٹرانزیکشن سوچیں اس طرح ہے کہ ایک کسٹمر آتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے 1000 روپے کی کوئی اشیاء لینی ہے. مرچنٹ کہتا ہے یار 1000 روپے کیش میں نہیں لو, کیو آر استعمال کرو, 15% ڈسکاؤنٹ ہے. وہ کہتا ہے اچھا میں کس طرح اویل کروں؟ وہ کہتا ہے والیٹ کھولو. تو پہلے کسٹمر والیٹ کھولتا ہے, پھر کسٹمر جو ہے مرچنٹ کو 1000 روپے دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنا والیٹ پاپولیٹ کرنا ہے, وہ اس کو پی ٹو پی واپس ٹرانسفر کرتا ہے, اس کے والیٹ میں 1000 روپے اب آ گئے, اب وہ ٹرانزیکشن کرتا ہے. شروع میں یہ پین پوائنٹس ہیں, اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں اگر بندہ موجود نہیں ہے یہ نہیں ہوگی. تو کیو آر کوڈ کی نالج اور ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے, ویدر اٹس کیو آر کوڈ, ویدر اٹس ون کیو آر کوڈ اور somebody else's کیو آر کوڈ. یہ مجھے پتا ہے کہ بینکوں کی اپنی کیو آر کوڈ ڈیفنکٹ ہو جائے گی کہ اگر بگ فائیو کہتے ہیں یار میں اپنی کیو آر کوڈ چلا رہا ہوں, اوور اے پیریڈ آف ٹائم نیشنل اسٹینڈرڈ آ جائیں گے, ویدر اٹس ون کیو آر کوڈ اور مرچنٹ ماسٹر کارڈ اور ویزا اور یونین پے جو گلوبل اسٹینڈرڈز ہیں, کسی کی اپنی کیو آر کوڈ جو ہے اوور پیریڈ آف ٹائم پیرش کرے گی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ایک سوال ہانیہ عامر نے پوچھا ہے, شی سیز کہ وائی بینکس آر ناٹ پرووائڈنگ آن لائن بینکنگ فیسلٹی فار کمپنیز. I don't know what she means by banking facility. تقریباً جی ہر میں بینک جو ہے اس کی انٹرنیٹ بینکنگ اویلیبل ہے, اور بہت سارے بینک 10 بینکس ہیں ان کے ایپس بھی بڑی پاپولر ہیں. تو آئی ایم ناٹ شیور واٹ شی ریئلی مینس بائی آن لائن بینکنگ فیسلٹی. جی میں بھی اس بات کو تھوڑا سمجھ نہیں پایا ہوں. ون آف دا تھنگ از, ایک کامنٹ آیا ہے کہ قدرت علی خان کہتے ہیں کہ انشورنس از آلسو این اگنورڈ ایریا سنس اٹس پارٹ آف دا فائنینشیل انڈسٹری, سو اس کو بھی ڈیجیٹلائزیشن کا پارٹ ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی, اور انشورنس پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور ایس سی سی پی از آلسو لوکنگ فار اے ڈیجیٹل انشورنس لائسنس, اس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. ڈیجیٹل انڈر رائٹنگ کے بارے میں ہو رہا ہے. ملوک بیما از آلریڈی ویری سکسیزفل سیلنگ ڈیلی انشورنس پروڈکٹس یوزنگ اے ٹائم, اور کمپنیز یہ ریپلیکیٹ کر رہی ہیں, بٹ آر انشورنس پریمیم اسٹل از لیس دین ناٹ ایون 0.5% آف آر جی ڈی پی, جبکہ ہمارے نیبرس کا زیادہ ہے. تو اس میں کام کی ضرورت ہے, لیکن کام شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے سر. وقار صاحب ایک سوال, وقار صاحب نے دوبارہ سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ some social enterprises are doing excellent work in combating COVID, especially in food security area. How these enterprises are unable to raise respectable money from banks due to lack of legal definition. Any solution? دیکھیں بینکس تو کبھی ایکوٹی ٹرانزیکشن تو کر ہی نہیں سکتے, نہ کرتے ہیں, نہ وہ لینڈنگ کرنے کے لیے تیار ہے انسیکیورڈ. تو کووڈ سے تو بینک ریزنگ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو سوشل انٹرپرائزز ہیں, پریویسلی بینکس would not have given them money unless they were willing to mortgage their houses. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پے رول والا ایشو ہے, جہاں اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے 4% پہ اگر ٹیکس پے رہے ہیں یا 5% پہ ہیں, پیسے لے سکتے ہیں تاکہ پے رول کو دے سکے. اس میں بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. جس نے پوچھا اس کو بولا جی اپنا گھر مارگیج کرائیں. تو ایک بندہ اگر آلریڈی اس پہ اتنا اسٹریس ہے, اس کے بعد پے رول دینے کے پیسے نہیں ہے, کیا وہ اپنا گھر بھی مارگیج کر دے گا تاکہ وہ مزید اپنے آپ کو ایٹ رسک کر دے کہ اگر وہ پیسے واپس نہیں کر سکتے؟ بینکس ہمارے دیکھیں بینکس کے اپنے اسٹیک ہولڈرز اور اونرز ہوتے ہیں نا, مطلب کہ ان کا بھی جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں, دے ہیو ٹو لک ایٹ دیم ایز ویل rather than کسٹمر کی جو نیڈ ہے. آئی تھنک یہ جو سوشل انٹرپرائزز ہیں, they should be going to people like Karandas, or DFID or SIDA or KFW and seek grants there. بینکس تو کبھی نہ ان کو پہلے لون دیا ہے نہ ابھی لون دیں گے. ٹھیک ہے سر. ایک چیز جس کو میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھا تھا, یہ بین ریئل ایڈوکیٹ آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان فنٹیکس اینڈ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوائنٹ ان ٹائم میں, کیا فنٹیک سے ہم صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں ایز بینکس, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں ریئلی اپنے آپ کو جو نا ایوالو کرنا ہے, رینوویٹ نہیں کرنا, ایوالو کرنا ہے؟ آئی تھنک ابھی بھی کچھ بینکس کو چھوڑ کے بینکس کا مائنڈ جو ہے بند ہے. وہ فنٹیک فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے, تک میں بتا دوں اپنا, میری کمپنی ہے اس میں انٹرسٹ ہے, ریک ٹیک کمپنی ہے وکلا.
جو کہتی ہے آپ اپنے کانٹریکٹس ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اور اپنے سگنیچرز الیکٹرانک یا ڈیجیٹل کر سکتے ہیں، اور ان کے جو پارٹنر ہیں اس کے تھرو ان کا ECA کا اپروول بھی ہے. اب میرے نظریے میں ہر بینک شوڈ بی رشنگ ٹو دس کہ ایک ادارہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جہاں آپ کانٹریکٹس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور لیگلی ایکسیپٹڈ ہے، اوکے، اور سگنیچرس کو الیکٹرانکلی اپروو کر رہے ہیں، لیگلی ایکسیپٹڈ ہے. تو واٹ اسٹاپنگ پیپل فرام ناٹ جسٹ بینکس کمپنیز ڈوئنگ دس؟ میں نہیں کہہ رہا بکلا کا سولوشن لیں، ارے بھائی آپ باقی سولوشن اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کو دیکھیں، سم تھنگ دیٹ از لیگل اینڈ ایکسیپٹڈ لوکلی. تو میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے کہ کچھ کم بینکس ہیں جنہوں نے اپنے APIs ایکسپوز کیے ہیں ڈیجیٹلس کے لیے. اسٹیٹ بینک سے ہماری بات ہو رہی ہے اوپن بینکنگ کے لیے، کیونکہ کسٹمر کا ڈیٹا جو بینکس میں ہے، بینک صرف اس کا کسٹوڈین ہے، وہ ڈیٹا بلانگ کرتا ہے کسٹمر کا. کسٹمر جس کو بھی چاہے وہ انڈر اے سیکیور فریم ورک وہ ڈیٹا دے سکتا ہے تاکہ وہ تھرڈ پارٹیز اس ڈیٹا کو استعمال کر کے اس سے کسٹمر مستفید ہو. ہمارے پاس بینکنگ میں ابھی تک اکراس دا بورڈ فنٹیک کی ایکسیپٹنس نہیں آئی ہے، اور وہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ فنٹیک کا امپیکٹ ابھی تک بینکنگ انڈسٹری پہ نیگلیجبل ہے. تو دے ڈونٹ سی دیٹ ایز اے میجر تھریٹ ٹو دیم. بٹ حقیقت یہ ہے کہ نیو ٹو انڈسٹری جو کسٹمر ہے وہ فنٹیکس کی طرف جا رہا ہے بنسبت اس کے بینکوں کی طرف آ رہا ہے. اوکے، تو دس از سم تھنگ دیٹ دا بینک شوڈ ریئلائز. لیکن میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی بینکس سم وے یونیک، کیونکہ ان کی ارننگ اتنی زیادہ نان کسٹمر سے آتی ہے کہ کسٹمر پہ ان کو اتنا فرق جو مشکلات ہے وہ نہیں استعمال کرتے. اوکے گریٹ. اچھا سر، ایک سوال آیا ہے آپ کے لیے. بالکل درست ہے. یہ چیز دیکھیں، جب آپ ڈیجیٹل ریولیوشن کرتے ہیں یا آپ ڈیجیٹل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں حکومت کا بہت بڑا ہونا آتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے ایزی پیسہ ہے جائز کرے، وہ پیسے کہیں میں صرف والٹ میں دے رہا ہوں، HBL کے والٹ میں دیں، بینک الفلاح کے والٹ میں دیں، کیا نام ہے UBL کے والٹ میں دیں، JS کے والٹ میں دیں. ایزی پیسہ اور جائز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ان کے وہ والٹ پرووائڈرز جو ہیں یا تو وہ خود اپنا کام کر رہے ہوں گے یا وہ بیسکلی انہوں نے جائز ایزی پیسہ یا زونگ یا یوفون کے ساتھ کولیبریشن کیا ہوگا. سو دیٹس دا وے ٹو ڈو اٹ. اوکے اوکے سر، تھینک یو سو مچ. ایک لاسٹ سوال بیفور وی ریپ اپ دس سیشن. جسٹ ون تھنگ کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں آپ کی لنکڈن پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، میں آپ کو بہت کلوزلی فالو کرتا ہوں. تو یو آر ویری ووکل اباؤٹ کہ جو B2B انڈسٹریز ہیں سپلائی چین کی، ان کے لیے آپ جو ہے نا جو پیمنٹس کو ڈیجیٹلائز کریں تاکہ آپ اکانومی رن کر سکیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیو اے کوئک اوور ویو آن دیٹ، تاکہ پھر ہم اس کے بعد آپ سے ایک کلوزنگ ریمارک لیں گے. اینڈ اٹس بین آلموسٹ 45 منٹس ناؤ. سو آئی تھنک وہ آپ پڑھیں تو میں بیسکلی بات کر رہا تھا کہ وی ہیو ٹو فائنڈ پیپل جو B2B جو پیمنٹس ہے نا، مطلب کہ وہ ابھی تک سب مینیول ہے. ہم P2P پہ بہت کام کر رہے ہیں، P2B پہ بھی کام کیا ہے، G2P پہ، لیکن B2B پہ کام کروں گا صرف ایک کمپنی آگے ہے، باقی کمپنی پیچھے ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسٹیٹ بینک کو بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ اس پہ ایک پورا سیمینار کریں کہ B2B کمپنیز کو کس طرح اور ڈیجیٹائز کیا جائے. کیونکہ یہ ٹرکیں جب چلتی ہیں، جب مطلب کہ جب ڈاکیومنٹس سیٹل ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے ایز دا ایکو سسٹم ان پیمنٹس B2B از ویری نیگلیکٹڈ، اور اس پہ مزید کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. I have to rush. I have another call. I'm overdue. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کی اس کا. there's a lot of questions coming in, but again thank you very much for this. وہ آپ ان سے کہیں مجھے LinkedIn پہ بھیج دیں تو میں جواب سب کو دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ سر آپ کو دیکھ رہے ہیں سب بالکل. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. اللہ حافظ.